اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وآل إبراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها لبعض واللہ سمیع علیم صلوات سورہ مبارکہ آل عمران اللہ اپنے اس کلام میں دو نبیوں کا انتخاب اور دو نسلوں کا انتخاب بیان کر رہا ہے۔ بے تحقیق اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، آدم صفی اللہ۔ اللہ نے چن لیا ہے نوح کو، نوح نجی اللہ۔ اللہ نے چن لیا ہے آل ابراہیم کو، اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور اللہ نے چن لیا ہے آل ابو طالب کو، حجت اللہ۔ اللہ نے جن ہستیوں کا انتخاب کیا ہے، موٹی سی بات ہے، ہمیں بھی انہی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حضرت آدم کا انتخاب، حضرت نوح کا انتخاب، انبیاء ہائے ما سلف، اور حضرت ابراہیم کا انتخاب امت ما سلف، اور حضرت عمران اور آل عمران کا انتخاب امت محرومہ، امت مرحومہ، امت محمدیہ، امت اسلامیہ۔ ہمارے لیے اللہ نے ایک قبیلے کا تعارف، ایک انجمن کا تعارف ہمیں آشنا کیا ہے ایک گھرانے سے۔ قرآن نے تو آل عمران کہہ کر ہماری رہنمائی کی ہے، مگر ذہن بشر کیونکہ مشوش رہتا ہے، مختلف رہتا ہے، مختلف بھی رہتا ہے، تو یہ ہے بھی انسان، تو انسان نسیان سے ہے، یہ بھول بھی جاتا ہے۔ تو جو بھولنے کی عادت رکھتا ہو اسے بار بار دہرا کر یاد دلوایا جاتا ہے۔ یہ جو ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ، ایک ہی بات کو بار بار بولو، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوگا۔ یہ قاعدہ قرآنی ہے، یہ قاعدہ الہی ہے، یہ قاعدہ آسمانی ہے، یہ قاعدہ اسلامی ہے۔
لہٰذا یہ بات بولنے سے پہلے 4 دفعہ سوچا کرو کہ بار بار کربلا کا ذکر کیوں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ انسان کی ضرورت ہے بار بار دہرانا، بار بار دہرانا، ہر بار دہرانا، مگر حسن اس ذکر میں یہ ہے کہ جب بھی دہرائیں گے تو ایک نیا پہلو ہوگا، نیا زاویہ ہوگا، نئی دید ہوگی اور نیا عنوان ہوگا، اور ایک ہمیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ یہ جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جائے گا، فہم میں بشر بڑھتا جائے گا، ایسے ایسے حسین اور سمجھ میں آنے لگیں گے۔ امام حسین کی معرفت کا سفر رکا نہیں ہے، سفر معرفت حسینی مسلسل جاری ہے۔ آپ نے نہیں کہا تھا پچھلے سال کہ یہ سال پچھلے سال سے اچھا تھا، اور آج نہیں کہہ رہے آپ کہ یہ سال پچھلے سال سے اچھا تھا۔ جب سے آپ کو ہوش رہا ہو ذرا دہرائیے، آپ نے تو ہر سال یہی کہا ہے کہ یہ سال پچھلے سال سے زیادہ بہتر تھا۔ سال بہتر نہیں ہوا ہے، شعور بڑھا ہے، حسینیت کا تعارف بڑھا ہے۔ اور عزیزو، یہ جو پریشانیاں ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو نگرانیاں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے، مستقبل حسینیوں کا ہے، میں شیعوں کا نہیں کہہ رہا۔ یہ دروازہ حسینیوں کے لیے کھولا گیا ہے، اور در حسین پر ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ لہذا کوئی ہمارے درمیان ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہری طور پر شناختی کارڈ کا شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو۔ تھوڑی کڑوی بات اگر ہو تو سن لیجئے گا، ممکن ہے ظاہری طور پر کوئی شناختی کارڈ کا شیعہ ہو مگر حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی شیعہ نہ ہو اور وہ حسینی ہو۔ وہ کیا ہے، وہ کیا قاعدہ ہے، وہ کیا کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر ہم حسینی یا غیر حسینی کا تصور لائیں گے؟ موٹا روشن الف بے کی بات کر رہا ہوں، کچی پکے کی بات کر رہا ہوں۔ میں میٹرک کی اور پی ایچ ڈی کی کلاس سے بات نہیں کر رہا، میں خود کچی پکی کا طالب علم ہوں۔ تشیع کی کچی پکی یہ ہے کہ جو ظالم سے نفرت کرے وہ حسینی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو ظالم سے نفرت کرے وہ حسینی ہے، جو مظلوم سے پیار کرے وہ حسینی ہے۔ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ ظالم اگر غیر شیعہ ہو تو اس سے نفرت کرنا، مظلوم اگر غیر شیعہ ہو تو اس سے پیار نہ کرنا۔ مولا نے فرمایا ظالم سے نفرت رکھنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ جی، لہٰذا اس سے روشن، اس سے حسین مکتب کوئی اور نہیں ہے۔ ہم بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور سکون قلب کے ساتھ اور اطمینان خاطر کے ساتھ اور وسعت قلبی کے ساتھ دعوت فکر دے رہے ہیں۔ یہ خطہ مسلمانوں کا خطہ ہے۔ زمین پر جغرافیائی اعتبار سے اور مملکتوں کے نقشوں کے اعتبار سے 2 ہی زمینیں ہیں جنہیں نظریاتی بنیاد پر گردانا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ ایک پاکستان کو مانا جاتا ہے، یہ نظریاتی زمین ہے، اور ایک اسرائیل کو گردانا جاتا ہے کہ وہ صہیونی نظریاتی زمین ہے۔ جی، ورنہ کوئی مملکت اسلام کے نام پر نظریات کی بنیاد کے اوپر نہیں بنائی گئی، حالات نے، مرور زمانہ نے جغرافیہ بنائے ہیں۔ یہ واحد ملک ہے الحمدللہ۔ دعائے مغفرت کیا کریں قائد اعظم کے لیے اور علامہ اقبال کے لیے، راجہ صاحب محمود آباد کے لیے،
اتفاق سے شاید چوتھی یا پانچویں محرم تھی جو 14 اگست، تو میں نے تقریباً 60 نام پڑھ کر سنائے تھے ان شیعہ شخصیات کے جنہوں نے پاکستان کو بنایا ہے، جن کے لیے دعائیں ہونی چاہیے۔ میرے سنی بھائیوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، مگر میں اپنے بچوں کو تو آشنا کروں نا کہ وہ تمہارے ہیرو کون تھے، وہ تمہارے معمار کون تھے جنہوں نے اس خطے کو آزاد کروا کے دیا۔ کسی نے اپنا پورا مال لگا دیا، کسی نے اپنا دماغ لگایا، کسی نے اپنا ذہانت اور فطانت اور ہوشیاری اور سمجھداری سے معاملات کو آگے بڑھایا۔ یہ بڑی خدمات ہے۔ پاکستان کا سنی فرقہ پرست نہیں ہے، پاکستان کے سنی فرقہ واریت نہیں چاہتے، علماء اہل سنت فرقہ پرستی نہیں چاہتے، جیسے ہم نہیں چاہتے۔ شیعہ فرقہ واریت نہیں چاہتا، شیعہ دلیل سے بات کرنا چاہتا ہے، سمجھ میں آئے تو ماننا، ورنہ کچھ دن کے بعد دوبارہ سمجھانے کی کوشش ہوگی۔ توجہ چاہوں گا، میں کچھ منزلوں سے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ جی، شیعہ فرقہ واریت نہیں چاہتے، نہ فرقہ واریت کو پسند کرتے ہیں، نہ فرقہ پسند ہے۔ اس سے زیادہ دلیلیں اور کیا ہوں گی، جن میں ایک دلیل یہ ہے کہ ہم مسجد میں مجلس نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ کھلا دماغ کس کا ہوگا کہ ہمارے یہاں کلین شیو لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں۔ میں جس زاویے سے بات کر رہا ہوں اسی زاویے سے سنیے گا۔ اس سے زیادہ اور کھلا دماغ کہاں ہوگا کہ ہمارے ہاں جن کے ہاں ظاہری طور پہ تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے، وہ ہماری انجمنوں کے، ہمارے ماتمی دستوں کے، ہماری مسجدوں کے، ہماری امام بارگاہوں کے چیئرمین اور ٹرسٹ کے مینیجنگ ٹرسٹی ہوتے ہیں، جن کے ظاہری طور پر دین نہیں ہے۔ میں جس زاویے سے بات کر رہا ہوں اسی زاویے سے لیجئے گا۔ بے دینی کو فروغ نہیں دے رہا، مگر نہیں، ایک آدمی ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے سمجھائیں گے، سمجھ لے گا تو پڑھ لے گا، مگر اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ پھر تکرار کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی سنیے گا۔ اگر داڑھی نہیں رکھ رہا اور وہ مثال کے طور پہ سوسخانی کرنا چاہتا ہے، وہ نوحہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ مولا علی کی منقبت پڑھنا چاہتا ہے، تو ہونا تو اچھا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں ہے تو کیا اسے اتار دیں؟ جتنا کھلے دماغ والے لوگ، جتنے کھلے دماغ والے لوگ، باہیں کھولنے والے لوگ، دروازے کھولنے والے لوگ، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ حسین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کہیں اور نہیں ہیں۔ میں نہیں بتا رہا کہ کہاں کیا ہوتا ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، اگر تھک نہیں رہے تو جملہ کہوں، ابھی تو میری قوم ہضم نہیں ہو رہی جب یہ حال ہے۔ اگر یہ ساری قوم باکردار ہو جائے تو شیعوں کا دشمن کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ ہم نے تو امام بارگاہ علیحدہ بنائے ہوئے ہیں، جی ہم نے تو مسجدیں علیحدہ بنائی ہوئی ہیں، ہم مسجدوں میں مجلس نہیں کرتے، اس لیے کہ وہاں شرعی احکامات پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے؟ وہ کل اگر قیامت میں ہندو نے شکایت کر دی کہ یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، کسی عیسائی نے اگر اللہ سے شکایت کر دی کہ میں اسلام سمجھنے گیا تھا، مسلمان نے تو مسجد کے دروازے سے مجھے بھگا دیا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، وسعت قلبی، سینہ بڑا کیجئے، دل بڑا کیجئے، ذہن کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شیعہ فرقہ پرستی نہیں چاہتا، ہم سنیوں سے پیار کرتے ہیں، یہ کسی کے دباؤ میں نہیں کہہ رہے۔ توجہ چاہوں گا، اب کے بعد میرے جملوں کو ذرا محسوس کریں۔
ریکارڈ کرنے والے اور نوٹ کرنے والے ان جملوں کو نوٹ کریں۔ پاکستان کے اندر مکتب تشیع اثنا عشریہ فقہ جعفریہ پر عمل کرنے والی قوم کسی بیرونی داخلی مالی طاقت کی بنیاد پر اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بلند نہیں کرتے، بلکہ ہم اتحاد بین المسلمین کا نعرہ دو وجہ سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ حکم قرآن اور حکم رسول اور حکم اہل بیت یہی ہے۔ ہم دینی فریضہ، ہم قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتے ہیں، اور نعرہ ہی نہیں لگاتے، عمل کرتے ہیں۔ کسی کو آزمانا ہے تو آزما لے۔ میرا ایک سنی بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ میں کربلا مشی کرنے گیا، مشی کے درمیان نیاز تبرکات تقسیم ہو رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا کہ فلاں نیاز کھاؤں، فلاں چیز جو بٹ رہی ہے وہ لے لوں، مگر رش اتنا زیادہ تھا تو میں نے دور سے یہ آواز لگائی انا سنی، تو وہ بانٹنے والا سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا پہلے انہیں کھلاؤ، یہ حسین کے دروازے پر کوئی سنی آیا ہے۔ آپ کربلا چلے جائیے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے، آپ کو کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا۔ آپ مشہد چلے جائیے، آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے، آپ کو کوئی نہیں مڑ کے دیکھے گا، بلکہ صرف اگر دیکھے گا بھی اور بات بھی کرے گا تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے کہ اس کو کوئی پذیرائی کر دوں، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار کر دوں۔ ہم باتوں کی حد تک اتحاد بین المسلمین کی بات نہیں کرتے۔ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شخصیات بیٹھی ہیں، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھروں میں 8 منٹ پہلے جب اذان سنتے تھے ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں تو بچیوں سے کہتی تھیں دوپٹہ سر پہ رکھ لو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے۔ تو ہمارے تو گھر سے اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھر کی عورتیں اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہیں بڑے بھائی ہیں جی۔ لہذا اتحاد اہل سنت کے ساتھ، ہم قرآن، رسول اللہ کی حدیثیں، ائمہ کے فرامین کی روشنی میں اور فقہا کے فتاوی کی روشنی میں ہم اتحاد کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہیں۔ مکے میں جاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں ایئرپورٹس کے اوپر یا کسی اجتماع کے اندر کوئی سنی عالم آگے کھڑا ہو تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، سجدگاہ رکھ کے پڑھتے ہیں۔ ایک یہ سبب ہے کہ ہم اتحاد کے اوپر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ دوسرا، پیام پاکستان کے نام سے جو پاکستان کی ریاست نے اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ ہم آہنگی، مسالک کے درمیان ہم آہنگی اور ادیان و مکاتب اسلامیہ کے درمیان ہم آہنگی ایجاد کرنے کے لیے جو دستاویز تیار کی، وہ آئین پاکستان کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دستاویز ہے۔ میرے پاس وہ دستاویز موجود ہے پیام پاکستان کے نام سے۔ آئین پاکستان کے بعد اگر کوئی مضبوط تحریر اس ملک میں بالاتفاق بنائی گئی ہے تو وہ پیام پاکستان ہے۔ پیام پاکستان میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں تکفیریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم اس ملک کے اندر دوسروں کو زندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور خود بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جو کراچی میں ایک اجلاس بلایا گیا، اس اجلاس میں جو فرقہ واریت کی گفتگو کی گئی، اذانوں میں علی ولی اللہ جو ہمارا مذہبی، دینی، عقیدتی، فقہی اور شرعی مسئلہ ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی ہوئی
تعجب مجھے ان معتدل مزاج علماء پر ہے کہ جو وہاں بعض بیٹھے ہوئے نظر آئے، مگر ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں توجہ اور احساس عطا فرمائے۔ مگر اس گفتگو کے اندر صرف شیعوں کے خلاف بات نہیں ہوئی ہے۔ عید میلاد النبی کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کرنے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے عید میلاد النبی کے جلوسوں اور جلسوں اور محفلوں کو فرقہ واریت پھیلانے کا ذریعہ بنانا، یہ اس اجلاس کا ایک ایجنڈا تھا۔ گفتگو کی گئی کہ ہم میلاد کے جلوسوں میں یہ کریں گے، تو یہ میلاد کے جلوس فرقہ واریت کے لیے اگر دھکیلے جا رہے ہیں فرقہ واریت کی طرف، تو ہماری اپیل ہے علماء اہل سنت سے اور عوام اہل سنت سے کہ جن لوگوں نے ماضی میں اس ملک میں کوئی اچھائی نہیں کی، اس ملک کے اندر کوئی خیر ان سے نہیں دیکھا گیا، ان لوگوں کو دوبارہ نہیں آزماؤ۔ میں ریاست پاکستان سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ یہ لب و لہجہ جو اس اجلاس کے اندر اپنایا گیا، یہ لب و لہجہ ضیاء الحق کے زمانے کا لب و لہجہ ہے۔ کیا آپ اس ملک کو دوبارہ اس ماحول کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جس ماحول کے اثرات اور نقصانات آج تک ہم پاکستانی شہری برداشت کرتے آ رہے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، بہت واضح طور پر مشوروں کے بعد، مشاورتوں کے بعد، مسلسل رابطوں کے بعد آپ کے سامنے یہ چند جملے کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم اس ملک میں فرقہ واریت نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ملک میں تکفیریت کو پنپنے نہیں دیں گے، اس ملک کو کسی طور کمزور پڑنے نہیں دیں گے۔ تشریف لائیے گا۔ ہم اس ملک کو کسی طور بیرونی سازشی عناصر کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کی فضا کو صحرائی ممالک کے مفادات کی بھیٹ چڑھنے نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کے اندر خطے کے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کو جواب، ہمارا دشمن کو سب سے بڑا جواب عزاداری سید الشہداء ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ ہم اس وقت عبادت میں مصروف ہیں اور عبادت میں شدت آئے گی۔ میں اپیل کروں گا پاکستان کے شہریوں سے، عزاداروں سے، کہ آپ اگر دن میں 2 مجلسیں کرتے تھے تو آپ 4 کریں گے۔ اگر آپ جلوس اضحیٰ میں آدھے رستے سے واپس آ جاتے تھے تو اب آپ جلوس پورا کریں گے۔ خاص طور پر چہلم کے جلوس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم ریکارڈ بنانے کے لیے پیدا ہوئے۔
نے بہت ضروری باتیں کہہ دی ہیں. جو مجھ سے متعلق لاہور میں ہوا ہے میں اس کے لیے آج بھی کچھ نہیں کہوں گا. انتظار کر رہا ہوں اس ملک میں اگر ملک کی مفادات، مسلمانوں کے مفادات، سنی شیعہ کے مفادات کے لیے کوشش کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر باقی کون ہے کہ جس کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ ہو سکے گا؟ مجھے تعجب ہے. جانتے ہیں افراد کے ہم نے ہمیشہ اپنے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر قوم کے درمیان پیش کرنے کے ساتھ اس ملک کی فضا کو بہتر رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور یہ کردار باقی اور جاری رہے گا. میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے پوری دنیا سے میسیجز کے ذریعے، پوسٹوں کے ذریعے محبتوں کا اظہار کیا. کل مرکزی تنظیم عزاداری کی جانب سے ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے. گزشتہ کل مرکزی تنظیم اعضاء کی جانب سے ایک اجلاس ہوا اور اس وقت پورے پاکستان کے علماء ایک بات پر اتفاق رائے کرتے جا رہے ہیں، بڑھتا جا رہا ہے اتفاق رائے کہ ہم ایک ملکی سطح کی علماء کنونشن کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کے مقتدر اور بزرگ علماء کرام جمع ہوں گے اور ہم اپنے عقیدے کا اظہار بھی کریں گے اور پاکستان کی سالمیت کی اپنی جانب سے ضمانت بھی دیں گے. وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب صاحب اعضاء کی زیارت ہوگی. امام زمانہ آنے والے ہیں. امام کے آج کی اس روز شہادت کی مجلس عزا میں وارث عزا کو دعوت دیجیے. مولا آئیے جعفر طیار کے اس مرکزی امام بارگاہ کی اس مجلس میں ایک نگاہ ایک کرم صرف ایک دفعہ دیکھ لیجئے ہمیں. یہ روتے ہوئے چہرے، یہ بلند ہونے والی آوازیں، یہ آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو، یہ آپ کے جد کا آپ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں. مولا آپ کے جد کو کربلا میں 11 محرم کو جب اسیر بنایا گیا اور حسین مولا کے لاشے سے گزارا گیا، پہلا زائر جسد حسینی امام حسین کے جسم مبارک کا پہلا زائر، لاشِ حسین کا پہلا زائر، وہ بھی بیٹا، وہ بھی جوان بیٹا. جب پہنچے ہیں بابا کے لاشے پر تو امام نے بابا کا لاشا دیکھا تو لاشا پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا. رونے والوں 10 تازہ سمے لگے ہوئے گھوڑے دوڑائے تھے. آواز دی تھی پسر سعد نے، کس کے پاس صحت مند گھوڑے ہیں؟ گھوڑوں کی نالیں تبدیل کی گئیں. یہ تو نبی نے فرمایا تھا میرے حسین سے پیار کرنا، یہ تو نبی نے فرمایا تھا میرے حسین سے محبت کرنا. تب یہ ہوا ہے نبی کے نواسے کے ساتھ. جب مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، کیا گزر رہی ہوگی بہن زینب پر؟ رو رہے ہیں نا آپ؟ کیا گزر رہی ہوگی زوجہ رباب پر؟
کیا گزر رہی ہوگی جناب فاطمہ کبریٰ پر۔ ایک نام اور لینے جا رہا ہوں، مجلس میں خواتین ہیں، اگرچہ آج برابر میں بارانی موسم کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں، مگر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ان بہنوں کے لیے، اور خاص طور پر مجلس میں بیٹھے عزاداروں کے لیے، کہ کیا گزر رہی ہوگی اس 4 سالہ بچی پر جو بابا کے بغیر تو ایک لمحہ بھی نہیں گزار پاتی۔ اجرکم اللہ۔ آغاز ہے میرے بیان مصائب کا، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے۔ جب مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے نا تو وسط میدان میں روک دیے گئے، تو جناب زینب نے پوچھا اماں فضا یہ گھوڑے روک دیے؟ کہا حبیب کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یزیدی سپاہیوں میں نکلے ہیں، کہتے ہیں ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے حبیب کے لاشے کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ پھر گھوڑوں کو دوبارہ دوڑایا گیا اور پھر گھوڑے روک دیے گئے۔ پھر حسرت بھری آواز میں کہا اماں گھوڑے روک دیے؟ فرمایا زہیر قین کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ رو رہے ہیں نا حضرات؟ عزاداروں، ایک ایک لاشا اٹھایا جاتا رہا اور علی کی بیٹی سوچتی رہی اب کوئی نکلے گا اور کہے گا ہم نے اسے نبی کے دوش پر دیکھا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ نبی اسے زبان چساتے تھے، ہم نے اسے دیکھا تھا کہ نبی اسے سینے پر بٹھاتے تھے۔ مگر رو اس لیے رو رہے ہیں کہ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے اور کسی نے بڑھ کر حسین کا لاشا نہیں اٹھایا۔ سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، گھوڑے جو دوڑے نا تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام سجاد سے برداشت نہیں ہوا۔ صابروں کا امام اس کیفیت میں آ گئے کہ کچھ ہی لمحے میں روح پرواز کر جائے گی۔ ادھر امام حسین کہہ گئے زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ کتنا بڑا کام دے کر گئے ہیں امام حسین کہ جب بی بی نے دیکھا کہ زین العابدین کی روح پرواز ہو رہی ہے، روح پرواز کر رہی ہے، تو بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ امام سجاد کی توجہ بابا سے ہٹی، پھوپھی کے قریب آئے، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اب حسین کے جسد کی دوسری ظاہرہ جناب زینب کبریٰ بھائی کے بدن پر آئی ہیں۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا بدن نہ دکھائے۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ یہ تابوت کی زیارت کی مجلس ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ آئی ہیں اپنے بھائی کے بدن پر، رو رہے ہیں نا آپ؟ تو پہلے تو لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی اور پھر سینے کے قریب کھڑے ہو کر آواز دی انت اخی زینب، تم ہو زینب کے بھائی حسین؟ مدینے کی طرف رخ کیا۔ صلی علیکہ یا رسول اللہ ملیک السماء، اے اللہ کے رسول آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ ھذا حسین، یہ ہے آپ کا حسین جس کے بغیر آپ کا دن نہیں گزرتا تھا۔ اپنے بھائی کے بدن کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ اللہ رے ہمت، اللہ رے شجاعت، علی کی بیٹی اپنے بھائی کے بدن کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور کچھ بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہمارے پاس دینے کو اس سے بڑی وجود، دینے کو اس سے بڑا وجود نہیں تھا، ہم اہل بیت سے اسے قبول کر لے۔ اجرکم اللہ۔
اجرکم علی اللہ. قافلہ کربلا سے جا رہا ہے. امام سجاد کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی ہیں. امام سجاد کی بہنوں کو رسیاں باندھی گئی ہیں. امام سجاد کی پھوپھی کو رسی باندھی گئی ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک رسی ہے اور 12 گلے ہیں، اور ان گلوں میں ایک چھوٹی بچی کا بھی گلا ہے. حق ہے ایسا ہی گریہ کرنے کا. مجھے جلدی نہیں ہے، رونے کی رات ہے. یہ قافلہ کوفے سے گزرا. یہ قافلہ شام کے شہر پہنچا. منہال نے آ کر امام سجاد سے کہا، آپ رو رہے ہیں نا؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، بعض چہرے بہت مضطرب ہیں. یہ آج مجھے توفیق ہوئی ہے، یہ تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں. کل دن میں اور رات میں 4 مجلسیں پڑھی. عجیب بات ہے، امام سجاد کی مجلس میں گریہ زیادہ ہوتا ہے. امام زین العابدین کی شہادت کی مجلس میں، وہ شب شہادت کی ہو، وہ روز شہادت کی مجلس ہو، جو امام کے تابوت کی اور زیارت اور شہادت امام سجاد کی مجلس ہے نا، اس میں گریہ زیادہ ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے، خاص سبب کیا ہے؟ تو مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، جو 40 سال تک رویا ہو اس کی مجلس میں آوازیں بلند ہوگی. پانی آتا تھا تو پہلے روتے تھے اور فرماتے تھے پانی دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے علی اصغر کیسے مارا گیا. اجرکم علی اللہ. کھانا آتا تھا تو امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. قصائی جانور ذبح کر رہا تھا، جلدی جلدی آگے بڑھے اور اسے کہا رکو، یہ بتاؤ پانی پلا دیا؟ تو اس نے کہا مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں. بس اس کا یہی جملہ امام کی چیخیں بلند کرواتا تھا. اس کا یہی جملہ امام کو رلا دیتا تھا. اور پھر کہتے تھے بابا مسلمان کہتا ہے کہ ہم جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں. اجرکم علی اللہ. بیان کیا گیا ہے کہ ایک قصاب نے گوشت پہ کپڑا ڈال دیا. خریدار نے پوچھا یہ گوشت کیوں چھپا دیا؟ کہ وہ دیکھو علی بن حسین آ رہے ہیں، وہ یہاں کھڑے ہوں گے اور روئیں گے. امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے کربلا میں گوشت کے بکھڑے ہوئے ٹکڑے یاد آتے. اجرکم علی اللہ. ملحال نے آ کر کہا کہ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. امام نے فرمایا منحال شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر ماں بہنوں کا بے مقنا اچادہ، بازاروں میں تشہیر ہونا ہمارا ورثہ نہیں ہے. فرماتے ہیں 7 ایسی مصیبتیں شام میں آئیں جن کا تصور مجھے رلاتا ہے. ان میں سب سے پہلی مصیبت یہ تھی، ہمیں ایک شب و روز، پورے ایک شب و روز، جیسے آپ 24 گھنٹے کے ہیں، امام فرماتے ہیں ہمیں شبانہ روز، لیل و نہار، ایک شب و روز ہمیں شام کے شہر کے باہر روک دیا گیا. رو رہے ہیں نا آپ؟ کوئی خیمہ نہیں لگایا گیا، کوئی دسترخوان نہیں بچھایا گیا، بیویاں کھڑی ہوئی ہیں. امام کہتے ہیں کہ جب حال غیر ہونے لگا تو میں نے ایک ظالم سے کہا کہ ہمیں شہر میں کیوں نہیں لے جاتے. اب جو جملہ اس نے کہا ہے نا وہ رونے کے لیے بہت ہے. دیکھیں بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے جو اس پہ گھنٹوں رویا جائے. جب امام نے کہا نا تم ہمیں شہر شام میں کیوں نہیں لے جا رہے، تم تو لائے ہو نا ہمیں وہاں لے جانے کے لیے، تو کہنے لگا ابھی شہر سجایا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ.
अजरुकुम अल्लाह। फरमाते हैं दूसरी मुसीबत जो मेरे जहन से नहीं जाती, हमें शहरे शाम में, अभी बाजार शाम आ गए, हमें शहरे शाम से जब गुजारा जाने लगा तो छतों से पत्थर और अंगारे फेंके जा रहे थे। आज़ादारों, जुमला कहने जा रहा हूं जो इमाम की जबान का जुमला है। फरमाते छतों से पत्थर और अंगारे फेंके जा रहे थे, मेरे हाथ बंधे हुए थे, एक अंगारा मेरे सर पर आकर गिरा, मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है। इब्ने रबी नामी शख्स है, वो कहता है कि मैं शाम अपनी जाती गरज से गया और एक मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था। मैं सो रहा था कि शादियाने बजने की आवाजें आई, रक्स और तरब की आवाजें आई, सुरूर और शादमानियों की आवाजें आई। तो मैं अपने हुजरे से निकला और मैंने बराबर वाले हुजरे में मुकीम एक मुसाफिर से पूछा कि आज मुसलमानों की कोई ईद तो नहीं है, तो आज मुसलमान जश्न क्यों मना रहे हैं? तो उसने कहा कि करबला में एक बागी ने खुरूज किया था, उसे हाकिम ने मार दिया है और उसके बच्चों को असीर बना के लाए हैं। ये जंग जीतने का जश्न मनाया जा रहा है। इब्ने रबी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया ये कौन था, ये क्या हुआ। कहता है मैं अपने मुसाफिर खाने से निकला, जब मैं शहर में आया तो मैंने क्या देखा कि नेज़ों की अनियों पर नूरानी चेहरों वाले कटे हुए सर है। कहता है कि एक एक चेहरा बता रहा था ये कोई अल्लाह का वली है। फिर मुझे ताज्जुब हुआ कि कुछ बीबियां हैं जिन्हें असीर बनाया हुआ है। इसी असना में मैंने देखा कि आगे आगे एक असीर चल रहा है जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं और वो गर्दन झुकाए आगे चल रहा है। कभी उसकी जंजीर को खींचा जाता है। तो मैं उसके करीब चला गया और मैंने कहा तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को मार दिया और तुम्हें असीर बना लिया? तो उस असीर ने गर्दन उठाकर मुझे देखा और कहा इब्ने रबी तुम तो शाम के रहने वाले नहीं हो। कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मुझे भी जानता है, मेरा कबीला भी जानता है। मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा तुम अहले बैत को पहचानते हो? कहा अहले बैत के फर्द फरीद को हुसैन कहते हैं। तो आवाज आई वो जो नेज़े की अनी पे कुरान पढ़ रहा है वो सरे हुसैन है। मैं ज़ैनुल आबिदीन हूं, वो भाई अली अकबर का सर है। थके नहीं अज़ादारों, वो घोड़े की गर्दन में चचा अब्बास का सर है। और ये न पूछना कि ये बीबियां कौन है, ये नबी ज़ादियां हैं, इनमें ज़ैनब कुबरा भी है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। इब्ने रबी ने कहा मौला हुक्म करे मैं आपके क्या काम आऊं? अल्लाह किसी करीम को ये दिन ना दिखाए। जो देने वाला होता है ना, जो सखी बांटने वाला होता है, अल्लाह न करे उसे ये आजमाइश का सामना करना पड़े। जब उसने कहा ना मौला बताएं मैं आपकी क्या खिदमत करूं, इमाम ने फरमाया तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? कहा मेरे पास 2000 दिरहम है। इमाम ने फरमाया कुछ चादरें खरीद कर ले आओ, हम पर एहसान करो, कुछ चादरें खरीद कर ले आओ। इब्ने रबी कहता है कि मैं चादरें खरीद, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मैं चंद चादरें खरीद कर लाया, मैंने बीबियों को दी और चादरें बीबियों ने सरों पर रखी। सुनेंगे अज़ादारों, अभी कुछ लम्हे गुजरे थे कि नेजा बरदार लोग आए और फिर शाम के शहर में वाह जाबा के नौहे बुलंद, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। इमाम से आकर का मौला हुक्म करें मैं क्या काम करूं? इमाम ने फरमाया तुम्हारे पास और कितने पैसे हैं? का मौला मेरे पास 1000 दिरहम है। इमाम ने फरमाया जो नेज़ों पे सर उठाए हुए हैं ना, इन्हें दरबार में इनाम मिलना है, पैसा मिलना है। तुम इनसे कहो कि पैसे ले लो और आगे चले जाओ।
یہ سر آگے لے جائیں گے، لوگ سروں کو دیکھنے آگے چلے جائیں گے، میری بہنوں کو گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اتنا ازدحام تھا کہ بیویوں کے گزرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، ابن ربی نے کوشش کی مگر عمل مکمل نہیں ہوا۔ اسی اسنا میں سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، اسی اسنا میں ابن ربی نے دیکھا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ کہتا ہے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تلوار نکال لی۔ تو امام سجاد کی آواز آئی، ابن ربی رکو، ابن ربی رکو۔ میں نے مڑ کر امام کو دیکھا تو امام نے کہا تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا؟ ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے، ہمیں دربار میں جانے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، نہیں معلوم ہماری زندگیوں میں آئندہ یہ مجلس ہے یا نہیں۔ فرمایا پھر ہمیں دربار میں لے جایا گیا۔ عزادارو، میرے پاس وہ اخبار کی کٹنگ موجود ہے۔ ایک جج اپنی عدالت میں بیٹھا مقدمے کی گواہیاں لے رہا تھا اور قاصد دروازے پہ کھڑا آواز لگاتا تھا، عمران حاضر ہو جی، مثال کے طور پہ ستار حاضر ہو، اور ایک ایک بندہ آتا تھا کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنا بیان رقم کرواتا تھا۔ وہی آوازیں دیتا رہا، لوگ آتے رہے، جج بیٹھا سن رہا تھا کہ اچانک قاصد نے آواز لگائی، زینب حاضر ہو۔ اس سے قلم چھٹ گیا، بلند آواز سے چیخ نکلی، اپنی کرسی چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کا جو عملہ تھا پیچھے پیچھے گیا، جج صاحب کیا ہو گیا؟ تو روتے ہوئے کہنے لگے مجھ سے 1400 سال بعد برداشت نہیں ہوا۔ امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ امام فرماتے یزید بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا جس تشت پہ رومال ڈلا ہوا تھا۔ امام فرماتے رومال ہٹایا تو میرے بابا کا سر تھا۔ اس سے زیادہ سخت جملہ امام سجاد کا جملہ، جب رومال ہٹایا گیا تو میرے بابا کا سر تھا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چوب تھی، وہ میرے بابا کے لبوں پہ لگاتا تھا۔ آمادگی کیجئے، تابوت کی زیارت ہوگی۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ رونے والوں، یہ تابوت اس امام کا ہے کہ جس کا بدن زخمی ہے۔ جملہ کہوں، رونے آئے نا آپ، یہ اس کا تابوت ہے جو اپنے بابا کا تابوت اٹھا نہ سکا۔ امام محمد باقر کو بلایا، زہر دیا جا چکا۔ محمد باقر، تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ کہا بابا 3 سال کا تھا۔ بیٹا بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ اب امام کی شہادت قریب ہے اور امام روزانہ کی طرح گریہ کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا کربلا میں کیا دیکھا؟ سنیں گے، بس مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ امام نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے۔ بابا میں نے دیکھا دادا حسین گھوڑے سے گر رہے تھے۔ بابا وہ منظر بھی میں نے دیکھا کہ شمر خنجر چلا رہا تھا۔ بابا میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ نیزے کی انی پہ دادا کا سر بلند ہوا۔ بابا میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ دادا حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑے۔ عزادارو، امام باقر بیان کر رہے ہیں، امام سجاد رو رہے ہیں۔ جملہ آخری کہہ رہا ہوں، جیسے ہی جناب امام باقر نے کہا نا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر ہوتا، آواز آئی انا للہ۔
دربار میں آنا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پہ چھوٹے بڑے تھے اور سادات کھڑے تھے. ارے بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پہ چھوٹے بڑے تھے, سادات کھڑے تھے اور سردشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو.